بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں کہ آپ علیہ السلام شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب صحاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولا علی علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی کنیت ابو الحسنین اور ابو تراب ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے اور یہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو لے لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلود نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب آپ کو ملا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی میں چند گنتی کے بال ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب زمین ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بامشکل، یعنی اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے کہ ہماری داڑھی گھنی ہے، اور وہ خراب زمین تمہاری تھوڑی ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے۔ معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی کم داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو جنگ کے دوران مولا علی علیہ السلام کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام کے کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں کا ہی حصہ ہے، جس کو حرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ عرب و عجم میں مولا علی علیہ السلام کی طاقت کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہادات میں شامل ہو کر بڑی جاں بازاری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا۔ جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس وقت کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن نبیہ اپنے بھائی شیبہ بن نبیہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا کہ اے محمد، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ تو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ دشمن کی طرف بڑھے۔ دشمن کا سردار عتبہ حضرت حمزہ کے مقابلے ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، جو تھوڑی ہی دیر میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے خود اس پر حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہو گئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہو گئے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے، مگر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، کہ شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں پایا۔ پھر میں نے من میں سوچا کہ خدا نے رسول خدا کو آسمان پہ اٹھا لیا، لہٰذا میں بھی اپنی تلوار اٹھا کر کافروں میں گھس جاؤں اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ لڑتے لڑتے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو کفار کا گروہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد ایک اور گروہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو آپ نے پھر میری طرف اشارہ کیا، تو پھر اس گروہ کا اکیلے میں نے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب حاصل ہے۔ سرکار مدینہ کو نہ پا کر حضرت علی علیہ السلام کا شہید ہونے کی نیت سے کافروں میں تنہا گھس جانا اور حضور کو پا کر کافروں کے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ علیہ السلام کے بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔